بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد ملک نصیب فرمایا ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، اس آزاد ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بہت ہی قربانیاں دی ہیں، پھر جا کے یہ سلطنت ہمیں جا کے حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہماری نہروں کے اندر لال سرخ رنگ کا پانی آیا کرتا تھا، مطلب جو جسے ملتا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا، اسے نہروں کے اندر پھینک دیا جاتا، دریاؤں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، چوراہوں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا، گلی محلوں کے اندر پھینک دیا جاتا تھا۔ ہمارے پردادا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 47 کی ہلچل کے اندر شہید ہو گئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو آگے سے سکھوں نے حملہ کر دیا۔ ان کے جو ساتھی تھے وہ کہیں اور چھپ گئے، لیکن یہ ان سے علیحدہ ہو گئے، کہیں اور چھپ گئے۔ ہمارے پردادا جی جہاں پہ چھپے وہاں پہ پانی تھا اور پانی کے اندر دلدل تھی، پاؤں دھنس گئے اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہم لاہور ریلوے اسٹیشن کے اوپر خود ٹرین دیکھ کے آئے ہیں، ابھی بھی وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس کی ہسٹری یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے پارٹیشن کا اعلان ہو چکا، جب اناؤنسمنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ ٹرین ہندوستان سے پاکستان چلی اور رستے کے اندر اس ٹرین کو سکھوں نے روک لیا۔ وہ پٹری کے آگے پتھر جمع کیے، لکڑیاں جمع کی اور ساز و سامان جمع کر کے اس ٹرین کو روک لیا گیا، اور وہ ٹرین کھچا کھچ مسلمانوں، مرد اور بڑوں، چھوٹے بچوں سے بھری ہوئی تھی، اور کسی کو بھی معافی نہیں ملی۔ تمام مسلمان مردوں کو، بڑوں کو، سب کو نیند کے گاٹ سلا دیا گیا اس آزادی کی خاطر۔ پھر یہاں پہ بس نہیں، ماؤں سے ان کے لال چھینے گئے، معصوم بچے ان سے چھینے گئے، اور ان بچوں کو ہوا میں اڑایا جاتا تھا، اور ماؤں کی آنکھوں کے سامنے یوں نیچے تلوار کی جاتی تھی، اور ماؤں کی آنکھوں کے سامنے ان کے جگر دو حصوں میں ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر پڑتے تھے اس آزادی کی خاطر۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، مسلمان جو عورتیں تھیں، جوان تھیں، ان کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا، اتنا ظلم ہوا۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں کو ذبح کر دیا، کسی ایک کو بھی معافی نہیں ملی۔ کہتے ہیں جب وہ ٹرین پھر لاہور پہنچی تو اس کے اندر لوگوں نے بالٹیاں بھر بھر کے خون کو صاف کیا تھا، اتنی قربانیاں دی۔ جلندھر کے مقام کے اوپر مسلمانوں کا ایک قافلہ پاکستان کی طرف آ رہا تھا، سب مردوں کو شہید کر دیا گیا، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر جو مسلمانوں کی عورتیں تھیں، آج اگر کسی کی بہن ہو، اس کے سر سے کوئی دوپٹہ کھینچ دے تو بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی لوگوں نے قربانیاں دی۔ ان عورتوں کے ساتھ جو مسلمان عورتیں تھیں اس قافلے کے اندر، ان کو ننگا کیا گیا، اور ننگا کر کے ان سے ننگے کروا کے ان سے پریڈ کروائی گئی۔ اور یہاں پہ بس نہیں، پھر اس کے بعد ان سے زیادتی کی گئی، پھر ان کو ذبح کر دیا، سب کے سب کو مار دیا گیا۔ اتنا ظلم و ستم ہوا ہے۔ ایک بابا جی اپنے انٹرویو دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سب کو پتہ تھا کہ پارٹیشن کا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے وہ بابا جی کہہ رہے تھے ہم ہندوستان میں رہتے تھے، امرتسر کے قریب رہتے تھے، تو ہمارے صرف مسلمانوں کے گھر میں پولیس آتی تھی اور مسلمانوں سے جو کوئی ان کے پاس ہتھیار وغیرہ تھے سب چھین کر لے جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے باورچی خانوں کے اندر سے جو چھری تھی، جو چاقو تھا، ایسی چیزیں بھی سب چھین کے لے گئے کہ مسلمانوں کے پاس سیفٹی کے لیے کوئی چیز نہیں خدا کے سوا۔ بابا جی کہنے لگے پھر رات ہوئی، رات کو ہمارے گاؤں کے اوپر سکھوں نے حملہ کر دیا، تو ہمارے خاندان کے، ہماری فیملی کے 16 ممبر، 16 بندے ہماری آنکھوں کے سامنے
یوں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ چند آدمی بچے جو ایک دو تھے ہمارے گھر میں سے، ہمارے خاندان میں سے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ جو بابا جی کہہ رہے تھے ہمارے ہمسائے تھے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچا، سب کو آزادی کی خاطر شہید کر دیا گیا۔ صرف ایک بچہ بچا، اس کے سامنے یہ کوئی توڑی والا پلہ تھا، وہ اس کے اندر گھس گیا، صرف ایک بچہ بچا۔ بابا جی کہنے لگے پھر اس کے بعد ہم نے وہاں سے ہجرت کی، ہمارا جو مال مویشی تھا ہم نے ساتھ لیا اور رستے کے اندر آئے، پھر حملہ ہمارے اوپر ہو گیا اور ہم سے ہمارا سارا ساز و سامان چھین لیا گیا اور ہمارے جو مال مویشی تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اب ہم خالی ہاتھ ہو گئے۔ پھر جب ہم بارڈر کو کراس کرنے لگے تو انڈین آرمی نے ہمارے اوپر کیا ظلم کیا، ہم سے جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ ہمارے جسموں کو یوں ٹٹول ٹٹول کے ہماری تلاشی لی گئی۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایک سوئی بھی تھی نا، وہ بھی آرمی نے ہم سے چھین لی، صرف سوائے ہمارے جسم کے اوپر جو بدبودار لباس تھا اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے پاکستان کی زمین کے اوپر، پاک سرزمین کے اوپر ہم نے اپنے قدم جمائے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم سجدوں میں گر گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو کچھ نہیں بچا لیکن ہمیں پاک سرزمین تو ہمارے مقدر میں ہو گئی، سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا، صرف ایک جان ہی بچی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ جنگ لگے اور میں ہتھیار اٹھا کے سب سے آگے جاؤں گا اور اپنا بدلہ لوں گا۔ جس کے خاندان کا سارا خاندان ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، وہ بابا جی کہہ رہے تھے جب تک زندہ رہوں گا یہ زخم دل سے کبھی نہیں اترے گا، یہ زخم کبھی نہیں جانے والے۔ تو جن کے پیاری آنکھوں کے سامنے لٹ گئے، ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ اس ہجرت کے دوران 20 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان میں سے صرف 5 لاکھ ہندو اور سکھ تھے، باقی 15 لاکھ بس مسلمان تھے جنہوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ کچھ لوگ بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، یہ افواہ پھیلائی گئی کہ کنووں میں سے کوئی پانی نہ پیے، ان کے اندر زہر ملا دیا گیا۔ پھر بیچارے مسلمان جوہڑوں کا پانی پینے پر مجبور ہو گئے، بیماریوں سے لاچار ہو کر کئی بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بڑی قربانیاں دیں، بہت زیادہ قربانیاں دیں، پھر جا کے یہ ملک اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اس کے اندر برکت عطا کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کا ناشکری کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی تم نے ناشکری کی تو ایسے بندوں کے لیے میں نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ 14 اگست والے دن ہم اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جائیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، ہمارے جو شہداء ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ آج الحمدللہ ہم نے اپنے جامعہ کے اندر حدیث کا جب سبق پڑھا تو اس کے بعد استاذ محترم نے فرمایا کہ آپ سب حضرات یہی نیت کر لیں کہ جو حدیث کا ہم نے سبق پڑھا اس کا تمام ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کو پہنچائے۔ تو یہ چیزیں فائدہ انہیں پہنچاتی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں 14 اگست والے دن؟ شکر کے بجائے ناشکری کے اوپر اتر آتے ہیں، زنا کے اڈے خوب چلتے ہیں 14 اگست کو، شراب نوشی، زنا کاری اور یعنی مرد و عورت کا مخلوط ماحول، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہر فعل 14 اگست کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے یہ پاک دھرتی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ نعمت اللہ ہم سے چھین نہ لے۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہو۔
تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور باقی رہی بات پرچم لگانے کی، تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے اندر، اپنے گلی محلے کے اندر پرچم لگانا چاہیے۔ یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ وطن کے ساتھ محبت کا ایک چھوٹا سا یہ بھی ثبوت ہے۔ ہم تو الحمدللہ ہر سال اپنے گھر میں پرچم لگاتے ہیں، بڑے زور و شور سے، بڑے شوق سے لگاتے ہیں۔ اور باقی ہم اپنے مدرسے کے اندر بھی پرچم لگاتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ باقی وہ جو 14 اگست ہوتی تھی بچپن والی، وہ تو اب نہیں رہی۔ 14 اگست وہی ہوتی تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی، اور جھنڈیاں لگانی اور بڑی موجیں کرنی، بڑی سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ ویسے الحمدللہ بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں سیلیبریٹ، لیکن وہ بچپن والی 14 اگست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، قیامت کی صبح تک اسے قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔